اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ صرف مقدماتی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ کچھ درس پڑھ چکے تھے لیکن کیونکہ ریکارڈ نہیں ہو پا رہے تھے اس لیے دوبارہ سے ہم آپ لوگوں کے لیے شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ کسی بھی لائن میں چلے جائیے، آپ کسی بھی مشرب کسی بھی مذہب پہ چلے جائیے، کوئی سی بھی کتاب کوئی سا بھی علم پڑھنے جائیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں مطالعہ پیش مطالعہ پہلے سے، آپ جیسے آج درس اول ہونا ہے تو آپ کو کل ہی یہ درس خود سے دیکھ کے آنا تھا ایسے، پھر میں نے اگر پڑھا دیا تو پھر اس کے بعد آپ خود مطالعہ کریں، پھر مباحثہ کریں، مباحثے میں باتیں حل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب مباحثہ کریں تو مباحثے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر مباحثے میں آپ نوٹ بھی بنائیں، اپنی زبان میں نوٹ بنائیں اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر آپ کو جب ایک مرتبہ مطالعہ کریں گے، پہلے ایک مطالعہ کریں گے پڑھنے کے بعد، دو پھر آپ مطالعہ کریں گے اپنا، تین، اور پھر اس کے بعد مباحثے میں ایک دو بار پڑھیں گے تو یقین جانیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی چیز پھر باقی رہ جائے گی کہ پھر کوئی یہ کہے کہ مجھے یاد نہیں ہوا، یا ذہن، حضور ذہن، کسی بھی چیز میں حضور ذہن کا حاضر ہونا سب سے مین ہے۔ آسان سے آسان کام کرنے کھڑے ہو جائیے، ذہن ادھر سے ادھر ہو جائے تو دودھ ابل جاتا ہے کچن میں، تھوڑا سا آپ ادھر ادھر ہو جائیے نمک زیادہ ہو جاتا ہے کھانے میں۔ تو جب نارملی چیزوں میں ذہن کے ادھر ادھر ہونے سے سارے کام بگڑ سکتے ہیں، تو علم جو کہ سب سے اہم ہے، جس میں سب سے زیادہ ذہن کی ضرورت ہوتی ہے کہ ذہن کا تمرکز رہے، ذہن وہاں حاضر رہے۔ اور ہمارے ہاں عجیب بات ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب چیز میں ذہن حاضر ہے، ہم اگر گیم کھیلنے بیٹھیں یا ہم دوستوں میں بیٹھیں ہمارا سارا دل دماغ وہیں پہ حاضر ہوگا، لیکن جب کتاب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل دماغ کہیں اور ہوتا ہے، صرف ہمارا یہاں پہ نگاہ ہوتی ہے، تو پھر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوا۔ تو دیکھیے آپ لوگ، میں سب کو کہہ رہا ہوں، کوئی پرسنلی نہ لے، ٹھیک ہے، آپ میرے اپنے عزیز ہیں، بہت عزیز ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوچ بھی نہیں، درس اول علوم عربی علم صرف، ٹھیک ہے، یہ درس کا عنوان ہے، قواعد زبان۔ کسی بھی، یہ قواعد زبان یعنی زبان کے قواعد، یہاں پر قواعد زبان یعنی آپ کوئی سی بھی زبان جب سیکھنے جائیں، چاہے آپ انگلش سیکھنے جائیں، چاہے عربی سیکھنے جائیں، چاہے فارسی سیکھنے جائیں، چاہے اردو سیکھنے جائیں، چاہے جون سی زبان دنیا کی سیکھنے جائیں، تو جب تک آپ کو اس زبان کے قواعد، گرامر یہ یاد نہ ہوں گے، جب تک ان پہ تصرف حاصل نہیں کریں گے، تب تک آپ وہ زبان کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ فارسی سیکھنے جائیں اور آپ کو ماضی کی 6 قسمیں نہ پتہ ہوں تو آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حال کے کیسے بنتا ہے، مستقبل کیسے بنتا ہے، یا ماضی اس میں عربی میں بھی یہی ہے، انگلش میں بھی جب تک آپ کو پاسٹ نہ پتہ ہو، پاسٹ سمپل پاسٹ ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، جب تک ان کی قسمیں نہ پتہ ہوں گی تو آپ کیسے کوئی زبان سیکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہر زبان کو سیکھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کے قواعد سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم عربی کیونکہ صرف عربی پڑھ رہے ہیں لہٰذا عربی قواعد کی تو جاننا ضروری ہے، اور کسی نہیں، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی، آسان سے آسان اور ہارڈ سے ہارڈ زبان، کوئی سی بھی زبان ہو اس کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قواعد ہوتے ہیں۔ اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھئی اردو تو ہم جانتے ہیں، اس میں تو ہم نے کبھی کوئی قواعد نہیں پڑھے، کیونکہ یہ آپ کی مادری زبان ہے اس لیے آپ کو قواعد کی ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ آپ جائیں گے تو مذکر مؤنث بنانے کے لیے آپ کو پتہ لگے گا بعض چیزوں کے آخر میں یا بڑھائی جاتی ہے، جیسے ہاتھی کی مؤنث ہتنی، یا بہت سی، تو سب قواعد ہیں، آپ اردو کے بھی قواعد جائیں گے تو ملیں گے، لہٰذا کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے وہ سب سے پہلے اس زبان کے قواعد کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب انہیں قواعد کو فارسی میں دستور زبان کہتے ہیں، انگلش میں گرامر کہتے ہیں، اور عربی میں نحو صرف کہتے ہیں۔ یعنی آپ عربی سیکھنے جائیں تو اس کے گرامر کا نام ہے نحو صرف، یہ آپ کو سکھائیں گے، پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ کیسے بنتا ہے، ماضی کی کتنی قسمیں ہیں، کیسے بنتی ہیں، تعریف کیا ہے، ماضی کی جتنی بھی قسمیں ان کی تعریف کیا ہے، یعنی ٹھیک ہے،
تعریف کیا ہے اس کی، بنانے کا قاعدہ کیا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے، ہر زبان میں ہے یہ تو آپ سوچ لیجئے۔ انگلش جیسے جیسے میں آپ کو ابھی میں انگلش کا نہیں ہے کہ آپ میں کہیں گے کہ انگلش شروع کر دی میں نے یہاں، آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ نے انگلش گرامر پڑھا ہوگا، گرامر میں صرف کوئی فرق نہیں ہے، جو انگلش میں پاسٹ ہے وہی فارسی اور عربی میں ماضی ہے، جہاں وہاں پہ پاسٹ کی قسمیں پاسٹ سمپل پاسٹ وہی ماضی مطلق ہے، ماضی قریب ہے، ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس وہی ماضی استمراری تو ہے، بس یہ ہے کہ زبان بدلی ہوئی ہے، تعریف ڈیفینیشن تو وہی ہے نا، پاسٹ کنٹینیوس یعنی پاسٹ یعنی گزرا ہوا، کنٹینیوس یعنی لگاتار گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، یہی تو ہے ماضی استمراری، ماضی یعنی گزرا ہوا، استمراری یعنی لگاتار گزرے ہوئے زمانے میں لگاتار کام ہوا ہو، ٹھیک ہے، ڈیفینیشن وہی ہے، بنانے کا قاعدہ الگ ہے کیونکہ وہ انگلش ہے، اس میں الگ طرح سے بنایا جاتا ہے، یہ عربی ہے اس میں الگ، فارسی ہے، فارسی میں می بڑھا دیتے ہیں، مثلا ماضی مطلق کے شروع میں می خورد کھاتا تھا، ہیں یہی جو ہے وہ عربی میں آ جائیے تو یہ کہہ دیں گے ماضی کے شروع میں جو ہے مضارع کے شروع میں کانا کی گردان بڑھا دیجئے، مثلا یضربو مارتا ہے یا مارے گا، کانا یضربو مارتا تھا وہ ایک مرد، وہی ہو گیا، یہ تو بتائیے صرف بنانے کا قاعدہ ہی تو جدا ہے، ڈیفینیشن تعریف تو وہی ہے، پاسٹ کنٹینیوس ماضی استمراری وہی تو ہے، عربی میں ماضی استمراری، فارسی میں ماضی استمراری، انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس وہی تو ہیں یہ سب، تو پھر ہم عربی کو مثلا انگلش میں آتے ہیں تو بڑے دل اور شوق سے پڑھتے ہیں، اور ایک دم ابھی آپ سے پوچھے ایک دم کہیں گے پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ زمانے تین ہیں، پاسٹ فیوچر پریزنٹ پاسٹ کنٹینیوس پاسٹ سمپل پاسٹ اور فلانا ڈمکانا، کیوں آپ اتنے فر بول رہے ہیں بھائی وہاں پہ، اور یہاں آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ ہمیں نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو بہت ہارڈ ہے، یہ تو یوں ہے، کوئی چیز ہارڈ نہیں ہے، انگلش میں بھی آپ نے جب پڑھا تھا، کیونکہ انگلش آپ کو اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آپ نے وہاں دل سے پڑھا تھا، آپ نے اپنی مرضی سے شوق سے پڑھا تھا، آپ نے جب یہ سوچا کہ انگلش بہت ضروری اور بہت اہم ہے، اس لیے آپ نے اس کو دل سے پڑھا، اس لیے آپ کو یہ چیزیں یاد ہیں، لیکن نحو صرف جو کہ حقیقتاً اسلام کی یعنی عربی اور فارسی اسلام کی اس ٹائم سب سے اہم زبانیں ہیں، اس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، جب اہمیت نہیں دیتے تو پھر کیسے ہم اس کو آسان سمجھیں گے، پھر تو ہم ہارڈ سمجھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے، ورنہ وہی پاسٹ کنٹینیوس ہے، اس کی بھی تعریف وہی ہے، ماضی استمراری کی بھی تعریف وہی ہے، ترجمہ وہاں بھی وہی ہوگا، کھاتا تھا وہ ایک مرد، یہاں بھی وہی ہوگا، کھاتا تھا وہ ایک مرد، اردو میں ترجمہ، بس بنانے کا فرق ہے، انگلش میں فلاں طریقے سے بناتے ہیں، اور عربی میں مثلا مضارع کے شروع میں کانا بڑھا دیتے ہیں، فارسی میں مثلا ماضی مطلق کے شروع میں می بڑھاتے ہیں، می خورد کھاتا تھا، تو ترجمہ ڈیفینیشن وہی ہے عابد صاحب، ترجمہ ڈیفینیشن فہیم صاحب وہی ہے، لفظ چینج ہے کیونکہ وہ انگلش ہے، یہ عربی ہے، یہ فارسی ہے، بس یہ بنانے کا قاعدہ الگ ہے، باقی تعریف یعنی ڈیفینیشن اور اردو میں اس کا ترجمہ سیم ہے، لیکن ہم ایک چیز انگلش میں بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جب عربی فارسی کی بات آتی ہے تو ہم یہ تو بہت ہارڈ ہے، یہ تو ہم کیوں نہیں کر پائیں گے بھائی، یہ کتابیں انسانوں نے ہی تو لکھی ہیں، یہ کہ کمپیوٹر انسان نے ہی تو بنایا ہے، آدمی کے دماغ سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے بھائی، آدمی یہ سوچتا کہ بھائی میموری کتنی بنا دی اس نے، چھوٹی سی میموری جو نے کتنی ٹیرا بائٹ کی، ہزاروں اس کی بنا دی، کروڑوں لاکھوں کتابیں جو ہیں اس میں ایک ایک میموری میں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ میموری بھی تو انسان ہی نے بنائی ہے، انسان کے دماغ نے بنائی ہے، تو اب بتائیے انسان کا دماغ کتنا بڑا ہوگا، کروڑوں اربوں خربوں جن کتنی کتابیں بھی آ جائیں گی، وہ تو ذہن پہ جتنا زور دیں گے اتنا وہ کیپیسٹی اس کی بڑھے گی، آپ اسے بالکل کچھ نہ زحمت دیں دماغ کو تو یقین جانیے درس اول جو شروع میں لکھا ہوا ہے یہ بھی یاد نہیں ہوگا، بس بات توجہ کی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ توجہ دیا کریں، جیسے آپ انگلش میں یا اور زبان سیکھتے ٹائم توجہ دیتے ہیں گرامر سیکھتے ہوئے، ایسے یہاں پر تعریف سیم ٹو سیم ہے، ڈیفینیشن سیم ٹو سیم ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بھی سیم ہے، انگلش میں بھی جب آپ پاسٹ کنٹینیوس کہیں گے تو کہیں گے کھاتا تھا وہ ایک مرد، کھاتا تھا، ٹھیک ہے، اردو میں بھی کھاتا تھا، فارسی میں بھی جب ترجمہ کریں گے می خورد یعنی کھاتا تھا، مضارع میں بھی مثلا کہیں گے تو اس کا ترجمہ بھی یہی آئے گا، کانا یاکلو کھاتا تھا، تو ترجمہ اردو میں وہی ہے، تعریف وہی ہے پاسٹ کنٹینیوس کی، ماضی استمراری کی، بس بنانے کا قاعدہ الگ ہے،
لہٰذا تو ہم کیوں اس کو ہارڈ سمجھ رہے ہیں اس کتاب کو بھائی؟ نہیں سمجھیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یقین جانیے آپ کا دماغ دنیا کی ہر چیز پر قبضہ کر سکتا ہے، غیر خدا ہر چیز پر. یہ انسان کے لیے تو تصرف بنائی ہیں، کائنات بنائی انسان، اس پہ تصرف ہی تو کرتا ہے. تو کیا وہ لوگ جو اس پہ سمندروں پہ حکومت کر رہے ہیں، آسمانوں میں سیر کر رہے ہیں، کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھیے اپنے آپ کو کم، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ محنت کیجئے صرف. اور یہ دیکھیے درس کو اتنا بڑا نہیں ہے، یہ دیکھیے درس کو اتنا بڑا نہیں ہے یہ جو 24 گھنٹے میں ہم مطالعہ مباحثہ کر کے اسے فر سمجھ کے یاد نہ کر سکیں. چلیے تعریف علم صرف، بات ادھر سے ادھر ہو گئی، ٹھیک ہے. یہ صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ مایوس نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، ٹھیک ہے. آپ لوگ کر سکتے ہیں، یو کین ڈو اٹ، کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. آپ لوگ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، ٹائم دیجئے. بس یہ ہے کہ جس دن ہم جس چیز کو اہمیت دے دیتے ہیں وہ چیز ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں. لیکن جس کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے پھر ہم آ کے اگلے دن یہی کہتے ہیں کہ جناب وہ مجھے ٹائم نہیں ملا، جناب والا فلاں کام تھا. یعنی ہمارا اس کا مطلب کیا انڈائریکٹلی پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے 24 گھنٹے میں باقی چیزیں اس علم کو چھوڑ کر باقی سب چیزیں اہم ہیں، بس یہی اہم نہیں ہے. جی اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آپ یہ بتائیے جو کل پڑھایا تھا، تو آپ یہ کہیں کہ جناب وہ کل میں تھوڑا بیزی تھا، جناب میں کل یہ کر رہا تھا، جناب میں. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کتاب کو چھوڑ کر اس کو چھوڑ کر باقی سب چیز آپ کے لیے اہم تھی، بس یہی اہم نہیں تھی. ورنہ اگر اہم ہوتی تو جس طریقے سے آپ اس کتاب میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں بزی تھا، یہ نہیں پڑھ پایا، آپ ان کاموں کو بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی آج میں پڑھائی کر رہا تھا لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا. وہ تو بات اہمیت دینے کی ہے. جس چیز کو آپ اہمیت دینے لگیں گے آپ اس کو ویسا کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کہہ دو کہ مجھے اس کی اہمیت نہیں ہے، یا آپ انڈائریکٹلی کہہ دو جناب مجھے ٹائم نہیں مل پایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں کے لیے یا ہمارے لیے جو بھی یہ کہتا ہے اس کے لیے اور کام اہم ہے، یہ اہم نہیں ہے. اور اگر یہ اہم ہے تو اس کو ٹائم دیا جائے گا، ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قواعد زبان برائے آموختن ہر زبانی. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے نخست سب سے پہلے ضروری ہے، جو میں نے ابھی آپ کو اردو میں بتایا، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ با قواعد آن زبان آشنا شوین، اس زبان کے قاعدوں سے ہم آشنا ہوں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے اس زبان کے قواعد سے ہمیں پہلے آشنا ہونا پڑے گا. ان قواعد کو، کسی بھی زبان کے جو قواعد ہیں اس کو عربی، اگر وہ فارسی زبان کے قواعد ہیں تو اس کو دستور زبان کہتے ہیں، در زبان انگلش زبان میں گرامر کہتے ہیں، وہ در زبان عربی اور عربی زبان میں اسے صرف و نحو کہا جاتا ہے. در زبان عربی صرف و نحو گفتے میشوا، صرف و نحو کہا جاتا ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں یہ علوم عربی کسے کہتے ہیں؟ علوم عربی علوم کہتے کسے ہیں؟ عربی علوم کہتے کسے ہیں؟ علوم عربی کے بیان، علوم عربی کے جس کو علوم ادبی بھی کہا جاتا ہے، نیز یعنی بھی. علوم عربی کے بیان، علوم ادبی نیز گفت میشود. وہ علوم عربی کے جس کو علوم ادبی بھی کہا جاتا ہے منحصر در صرف و نحو نیست. وہ فقط نحو صرف میں منحصر نہیں ہے کہ فقط نحو صرف کو علوم ادبی کہا جائے، نہیں، بلکہ علوم ادبی یا علوم عربی جو ہیں وہ 14 علمی باشن، 14 علموں کا نام ہے علوم عربی. ان 14 کو ملا کے ان 14 علوم کو کہا جاتا ہے علوم ادبی، علوم عربی. ان 14 میں سے نحو صرف بھی ہے، ٹھیک ہے. کہ عبارت انداز کہ وہ 14 علوم یہ ہیں. صرف جو ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلمہ بنانا اور کلمہ پہچاننا سکھاتا ہے کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، یہ ماضی استمراری ہے، یہ فلاں ہے، یہ ماضی مطلق ہے. یہ ہمیں پہچاننا سکھاتا ہے اور اس کو بنانا بھی سکھاتا ہے کہ ماضی کیسے بنے گا، مضارع کیسے بنے گا، امر کیسے بنے گا، کتنے صیغے ہوتے ہیں، کیسے بنیں گے، کتنے صیغے کس کے لیے ہوتے ہیں، غائب، مخاطب. یہ ہمیں علم صرف سکھاتا ہے. نحو جو ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب ہم عربی کلمات کو کیسے آپس میں ترتیب دیں اور پھر یہ دیکھیں کہ کون سا کلمے جو ہے اس کلام میں کیا واقع ہو رہا ہے، یہ فعل واقع ہو رہا ہے، یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، جملہ ہے وہ کیا ہے، یہ بتائے گا نحو.
لغت ہمیں کیا سکھائے گی؟ جیسے آپ نے پڑھائی کہ علم صرف میں مثال کے طور پہ جیسے مثال دی تھی کہ عین الفعل ماضی کا اور مضارع کا جو ہے وہ سماعی ہوتا ہے، یعنی اس کی حرکت سماعی ہوتی ہے۔ آپ کو لغت میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ مثلا الضرب جو مادہ ہے اس کے عین الفعل کی حرکت کیا ہے، آپ لغت میں جا کے پتہ لگائیں گے۔ الفتح کے معنی کیا ہیں، یا الفاظ یہ لغت بتائے گی ہمیں۔ اشتقاق مثلا یہ کلمہ کس سے بنا ہے؟ ضارب کائے سے بنا، یہ اشتقاق آپ کو آنا پتہ ہونا چاہیے۔ کتابت بھی آنی چاہیے آپ سے، قراءت بھی آنی چاہیے، تجوید بھی آنی چاہیے، علم معانی بھی آنا چاہیے، علم بیان بھی آنا چاہیے، بدیع ہے، شعر ہے، انشاء ہے، امثال ہے، تاریخ، ادبیات، یہ سب یہ علوم عربی کہلاتے ہیں، جن کو علوم ادبی بھی کہتے ہیں۔ آپ اب کہیں گے علوم ادبی کتنے ہیں؟ تو 14، خالی نحو صرف نہیں ہیں، نحو صرف علوم ادبی میں سے 2 الگ ہیں، یعنی انہی میں سے ہیں یہ۔ اصل میں علوم ادبی 14 علم کا نام ہے۔ ان 14 علوم پہ آپ تسلط حاصل کر لیں گے تو اب آپ کو کہا جائے گا کہ آپ عربی ادب کے ماہر انسان ہیں، عربی ادب کے ماہر انسان ہیں۔ اب کہا جائے گا کہ فلاں صاحب ہو علوم ادبی میں ماہر ہیں، ادبیات عرب میں ماہر ہیں، ادبیات عرب میں ماہر ہیں، بڑا ادیب شخص ہے یہ۔ جیسے اردو ادب میں ماہر ہونے والے کو ادیب کہا جاتا ہے نا، او بھائی اردو ادیب میں ماہر انسان ہے یہ، ادیب ہے یہ۔ ایسے ہی عربی کے یہ 14 علوم پہ جب مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ صاحب علوم عربی میں، علوم ادبی میں ماہر ہیں۔ لیکن ان 14 میں سے از مہم ترین ان علوم میں سے جو مہم ترین اور اہم ترین علم ہیں وہ کون کون سے؟ صرف، نحو اور لغت ہیں۔ صرف، اب آپ 14 علوم میں سے اگر ان 3 کو بھی سیکھ لیں تو کیا ہوگا کہ آشنائی بآنہا، ان سے آشنائی حاصل کرنے سے کیا ہوگا؟ تا حدودی می توانت، ایک حد تک آپ بر زبان قرآن مسلط شواد، زبان قرآن پہ مسلط ہوا جا سکتا ہے۔ علم صرف، علم نحو اور علم لغت کو اگر آپ سیکھ لیں تو ایک حد تک زبان قرآن جو کہ عربی زبان میں ہے تو آپ زبان قرآن پہ مسلط ہوا جا سکتا ہے، مسلط ہو جائیں گے ایک حد تک۔ و توانائی بحر برداری از آیات، روایات و زیارات وغیرہ وغیرہ خواہد داشت۔ لہٰذا اب جب آپ نے علم نحو صرف اور لغت کو سیکھ لیا تو اب اتنی قدرت حاصل ہو جائے گی کہ آیات، روایات، زیارات وغیرہ وغیرہ سے استفادہ، بحر برداری یعنی استفادہ کر سکتے ہیں، استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے قرآن آئے گا، اگر علم صرف نحو آپ پڑھے ہوئے ہیں، لغت پڑھے ہوئے ہیں، تو اب آپ کو اس کا ترجمہ کر پائیں گے، آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ جملہ ہے تو اس کا اعراب کیا ہے، یہ کلمہ ہے تو اس کلمے کا اعراب کیا ہے، جملے کا اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، ترجمہ اس کا، یہ سب آپ مسلط ہو سکتے ہیں آیات سے۔ روایات جب پڑھیں گے تو آپ روایات میں بھی بغیر اعراب کی آپ کو عبارت عربی کی مل جائیں گی تو آپ صحیح پڑھیں گے اس کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل ہے، الضرب سے ہے، ضرب ماضی اس کا جو ہے ضرب عین الفعل پہ فتح ہے، مضارع یضرب عین الفعل پہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اور مضارع جو ہے مرفوع وہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے اور پہلے صیغہ میں علامت رفع ضمہ ہوتی ہے، تو اب آپ کو یہ زواد ریبے اگر کہیں لکھا ہوا ہے بغیر اعراب کے تو آپ اسے یضربو ہی پڑھیں گے، یضربو یا یضربو یا ایسی کچھ نہیں پڑھیں گے آپ، کہ آپ یضربو پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے آپ یضربو؟ کیونکہ اب آپ نے علم صرف، علم نحو سیکھ لی ہے، آپ نے پتہ ہے کہ اور علم لغت آپ نے سیکھ لی ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ یضربو ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ الضربو سے ہے اور اس کا عین الفعل مضارع میں کیا ہے؟ مکسور ہے، کسرہ ہے، یضربو۔ اور بو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے مضارع جب کسی بھی طرح کے عوامل سے خالی ہوتا ہے، عوامل نصب اور عوامل جزم سے خالی ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے تو علامت رفع کیا ہوتی ہے؟ پہلے صیغے میں ضمہ ہوتی ہے، لہٰذا یضربو پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو ایک حد تک آپ تسلط حاصل کر سکتے ہیں زبان قرآن پہ۔ یہ کتاب شمارہ با علم صرف، یہ کتاب جو ہے جو ہم آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے آپ کو علم صرف سے در حد مقدمات تک آشنا، میسادت آشنا کرے گی یہ آپ کو ایک حد تک زبان اس سے علم صرف جو ہے آپ کو حد مقدمات تک یہ آپ کو آشنا کرے گی علم صرف سے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مقدمات بہت آسان ہے یہ کتاب، بس توجہ کی ضرورت ہے، یقین جانیے بہت ہی آسان ہے، بہت آسان ہے، بس آپ کو اہمیت دینے کی کمی ہے، آپ اہمیت دینے لگیے، بہت آسان ہے۔ دیکھیے ورنہ کتنی آسان بات تھی، اس میں ابھی تک کیا تھا؟ یہ تو صرف مقدمہ سے کہہ لیجئے، کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے قواعد کا سیکھنا ضروری ہے۔ انگلش کے قواعد جو ہیں ان کو گرامر کہا جاتا ہے،
فارسی کے قواعد کو دستور زبان اور عربی کے قواعد کو نحو و صرف، اور علوم ادبی 14 علم کا نام ہے۔ ان میں سے اہم ترین جو ہیں وہ کون کون سی؟ صرف، نحو اور لغت۔ ان تینوں کو بھی اگر آپ سیکھ لیں تو ایک حد تک آپ زبان قرآن پہ تسلط حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ آیات، روایات وغیرہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ عربی عبارت یہاں پہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، اس میں کون فاعل ہے، کون مفعول ہے، فاعل ہے تو اس کا اعراب کیا ہے، مفعول ہے تو اس کا اعراب کیا پڑھیں گے، یہ سب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یا یہ اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے، یہ سب آپ اس میں پہچان جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ذمہ داری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ذمہ داری آپ لوگوں کی روز یہ رہے گی، نام کہیں تو میں نام لوں سب کے، نہیں تو میں ایسے ہی کلی طور پہ آپ سب سن لیجئے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ یہ درس اول جیسے میں نے آج پڑھا رہا ہوں، تو آپ کو جیسے اب میں کل کو مثال کے طور پر یہ درس شروع سے پڑھاؤں گا، تو کل کو اس کا آپ کا آج ہی مطالعہ کرنا ہے آپس میں بیٹھ کے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی جب ہم نے پڑھا نہیں تو مطالعہ، جو بھی سمجھ میں آئے ایک بار دو بار پڑھ کے جتنا سمجھ میں آئے اتنا تو یاد کے دہرائیے، مطالعہ کیجئے، تاکہ جب میں کل پڑھاؤں تو آپ کو سوال کرنے کا موقع رہے۔ ورنہ آدمی جب پڑھ کے ہی نہیں آئے گا، مطالعہ کر کے پہلے سے نہیں آئے گا، تو وہ جب پڑھایا جائے گا استاد تو وہ اپنی اس چیز پہ توجہ دے گا جو ساری چیزوں پہ اسے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اور جب وہ پہلے ہی پڑھ کے آ چکا ہے تو کچھ حد تک وہ سمجھے ہوئے ہے، تو اب استاد جب پڑھائے گا تو اسے سوال کرنے کا موقع ملے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ مطالعہ پہلے کر کے آئیں گے، اور جب میں پڑھا دوں تو اس کے بعد آپ خود مطالعہ کریں گے ایک دو بار، اور پھر مباحثے میں آپ جو ہیں نوٹس بنائیں گے، اپنی زبان میں اپنے اعتبار سے لکھیں گے، اور اگر آپ کو لگے کہ چیک کرا لیں تو چیک کرا لیں، تاکہ میں اس کی تائید بھی کر دوں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اب بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کو دھیان سے پڑھیے گا، ہمت بالکل مت ہاریے گا عابد، اور تمام حضرات ہمت بالکل مت ہاریے گا علی اصغر۔ اب صرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ کتاب یہاں پہ آن لائن آپ پڑھ رہے ہیں، یہاں سے دیکھی اور اگلے دن صرف یہیں پہ آ کے کھولی، ایسے کچھ نہیں ہو سکتا، یقین جانیے۔ بدیہیات جو ہوتی ہیں نا، بالکل واضح چیزیں، وہ بھی پھر مبہم ہو جاتی ہیں اگر توجہ نہ ہو تو تھوڑی سی دیر میں رکھا ہوا دودھ پتہ بھی نہیں لگتا کب ابل گیا۔ توجہ اہم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔